أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری 8ویں تراویح ہے. آج عائشہ مسجد میں جو حافظ قاری نعیم صاحب اشاعتی نے جو تلاوت کی ہے اس کے اندر آج کا بیان 9ویں پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے. چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قل الانفال للہ والرسول، قل الانفال للہ والرسول. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیت ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. میں نے جس کی ابھی تشریح کیا وہ اسی آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں ان پر آیت تلاوت کرنے کی وجہ سے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا تذکرہ، مثلا فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا. باوجود تعداد میں کافر کثیر تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا صحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جہاد کی تلقین فرماتے کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑو تو خوب جم کر لڑو، جو شخص میدان جھاڑ دے، پیٹ پھیر کر بھاگے گا، وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارے کی آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ پھر اور اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اور وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت دار، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے اور مسافر کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دی جائیں گے۔ پھر غزوہ بدر کی بعض تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں ارشاد باری ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جاری ہے۔ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو، نیک ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورت کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے کہ جو شخص اور جو صحابہ کرام غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اس کا ذکر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس صورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کفار قریش سے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع ہے۔ تمہارے قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں جہاد کے سلسلے میں عذر لنگ کو قبول نہ کیجیے، یہ منافقین جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہے۔ انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے
اور ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سورت کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرما دیے گئے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہے جو من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں۔ مندرجہ ذیل یہ ہے کہ نمبر 1 زکوٰۃ غریبوں کے لیے، نمبر 2 زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے، محتاجوں کے لیے، نمبر 4 زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، زکوٰۃ خدا کی راہ میں ہے، نمبر 7 زکوٰۃ تعریف قلوب کے لیے ہے، نمبر 8 زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر ہے، اور نمبر 2 مشرکین کے معاہدے سے دستبرداری کا اعلان ہے، اور نمبر 3 ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت ہے، نمبر 4 حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی ہے، نمبر 5 اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم ہے، اور نمبر 6 جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، نمبر 7 مصارف زکوٰۃ کا تعین ہے، اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان ہے۔ یہ باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔